السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المغیرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وعد البنات ومنع وہات۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 419 ہے اور باب البر والصلہ کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت مغیرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کا زندہ درگور کرنا اور بخل اور گداگری کو حرام قرار دیا۔ تو اس میں ماؤں کی نافرمانی کا ذکر ہے، حالانکہ جس طرح سے ماں کی نافرمانی حرام ہے اسی طرح سے باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ ماں کا ذکر یا تو اس لیے ہوا ہے کہ تذکرہ اللہ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت ماؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے ماؤں کے بارے میں ذکر کیا، یا ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ خدمت کے سلسلے میں، اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، یا اس لیے کہ ماں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ماؤں کا ذکر کیا، یا اس لیے کہ لوگ ماں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ماؤں کا ذکر کیا۔ ورنہ جو حال ماؤں کی نافرمانی کا ہے وہی حال باپ کی نافرمانی کا بھی ہے۔ عرب اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام ہے۔ یہ عرب کا معمول تھا کہ وہ عار کی بنیاد پر یا کبر و نخوت کی بنیاد پر اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور منع اور ہاتے، منع سے مراد یہ ہے اس چیز کو روک لینا جس کا دینا اس کے ذمہ لازم ہے، یعنی جو چیز خرچ کرنا اس کے ذمہ لازم تھا اسے روک لیا، منع کر دیا، تو اسے بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور ہاتے کا معنی ہوا کہ جو چیز جسے لینا اس کے لیے درست نہیں تھا اس کے بارے میں کہے لاؤ لاؤ، اس کا مطالبہ کرے۔ تو منع کا مطلب بخل، جس کا دینا ضروری تھا اسے نہیں دے رہا، گویا بخل سے کام لے رہا ہے۔ اور ہاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حق نہیں تھا اسے مانگ رہا ہے، جیسے گداگر ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر، وہ مانگتے پھرتے ہیں جو ان کا حق نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کہ بخل اور گداگری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کا زندہ درگور کرنا اور بخل کرنا اور گداگری کو حرام قرار دیا۔ وہ کرہا، اس میں لکھا ہوا کرہا اور بعض نسخوں میں کر رہا۔ لکم قیلا وقالا وکثرت السؤال واضاعت المال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا، یا تمہارے لیے قیل و قال کو مکروہ قرار دیا، اور کثرت سوال کو ناپسند کیا، یعنی لوگوں کے معاملات اور ان کے احوال کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ کرنے کو ناپسند فرمایا، اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا کہ تم اپنا مال ضائع کرو، یعنی ناحق خرچ کرو، جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں تم صرف کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا گناہ زیادہ ہے ان چیزوں کی بنسبت جن کا ذکر بعد میں ہوا ہے، یعنی کرہا یا کر رہا کے بعد جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی گناہ کا کام ہے لیکن اس کا گناہ کم ہے، اور جن کا ذکر پہلے ہوا یعنی ماؤں کی نافرمانی، زندہ درگور کرنا وغیرہ، ان کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا اور اسے مکروہ قرار دیا۔ بعض نے کہا کہ کر رہا یہ تشدید کے ساتھ ہے، جو اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔
وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے مرد کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، یعنی کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، انہی میں سے ماں باپ کو گالی دینا بھی ہے، یعنی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وحل یشتم الرجل والدیہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ قال نعم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اب وہ کیسے گالی دے گا؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یعنی وہ ایک آدمی کے باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ آدمی بھی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور وہ شخص دوسرے آدمی کی ماں کو گالی دے گا تو دوسرا شخص اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو اس طرح سے یہ شخص خود اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے گالی کا سبب بنا۔ اگر وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو دوسرا بھی اس کے والدین کو گالی نہیں دیتا، تو گویا اس طرح سے اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ صراحتاً اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔ آج تو حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا واسطہ خود بخود اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں، بلکہ اس سے جی نہیں بھرتا ہے تو مار پیٹ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل اد ابیہ بعد ان یولی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً نیکیوں میں بڑی نیکی مرد کا اپنے باپ کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے جانے کے بعد۔ تو بعد ان یولیہ، جانے کے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد یعنی ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کے جو عزیز تھے، جو ان کے دوست تھے، قریبی تھے، جن سے ان کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں۔ یا جانے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گئے، کہیں روپوش ہو گئے، یا کہیں کسب معاش کے لیے دور دراز مقام پر چلے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے اپنے قرابت کو جوڑنا چاہیے، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جب آدمی قرابت داری نبھائے گا، رشتوں کو جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی، یا تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہی بڑھا دے گا، یا جو اللہ نے اس کا رزق مقدر فرمایا ہے اس میں برکتیں رکھ دے گا کہ تھوڑی دولت سے بھی اس کے بہت سے بڑے بڑے کام آسانی سے ہو جائیں گے، اور اس کی عمر میں درازی ہو جائے گی، اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت رکھ دے گا کہ وہ کم زندگی کے کم ایام میں بھی اتنے زیادہ کام کر لے گا جو لوگ لمبی عمر پا کر کے بھی نہیں کر پاتے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ قرابت داری کو جوڑے، وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال،
اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، فلما فرغا منہ، جب اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو پیدا فرما چکا۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالی خلق کی تخلیق سے فارغ ہوا، یعنی یہ عمل پورا فرما چکا، قامت الرحم فاخذت بحقوی الرحمن، تو قرابت رشتہ داری یہ اٹھی کھڑی ہوئی۔ حقون کہتے ہیں ازار باندھنے کی جگہ کو، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ اور رحمت خاصہ ملنے کی جگہ، یعنی دامن کرم یہاں کہہ سکتے ہیں۔ فاخذت بحقوی الرحمن، تو قرابت نے رحمان کے دامن کرم کو پکڑ لیا۔ فقالا مہ کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس میں فعل ہو جس کا معنی ہوگا اس سے تم باز رہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اصل میں ما استفہامیہ ہے اور الف کو ہا سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ زیادہ آسان اور مناسب لگتا ہے، تو اب معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہ، کیا بات ہے، یعنی تم نے یہ دامن کیوں پکڑ لیا؟ قالت، تو قرابت نے کہا ھذا مقام الاعید بک من القطیعۃ، اس نے کہا، عرض کیا کہ یہ توڑنے سے تیری پناہ لینے والے کا مقام ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ ھذا مقام الاعید بک، یہ تیری پناہ لینے والے کا مقام ہے، من القطیعۃ، توڑنے سے، یعنی جو قرابت کو توڑیں گے اس کے سبب سے یہ تیری پناہ لینے والے کی جگہ ہے۔ قال الا ترضین، اب گویا اس قرابت کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے، مجھ سے رشتہ توڑ لیں گے، تو میں کیا کروں گی اس وقت؟ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، اور میں اسے کاٹ دوں کہ تجھے کاٹ دے، یعنی جو قرابت کو جوڑے تو میں اسے جوڑوں، اور جو قرابت کو کاٹ دے میں اسے کاٹ دوں، جو قرابت کو توڑ دے میں اسے توڑ دوں۔ قالت بلا، قرابت نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب، اے میرے پروردگار، یعنی میں اس سے راضی ہوں، خوش ہوں۔ قال فذاکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہ چیز تیرے لیے ہے، یعنی میں ایسا ہی کروں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ شین پر تینوں اعراب ہو سکتا ہے، یعنی زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، اور تینوں اس لیے لگا بھی ہوا ہے۔ تو الرحم شجنۃ من الرحمن، قرابت یہ رحمان کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ فقال اللہ من وصلک وصلتہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے قطع کرے گا، تجھے کاٹے گا، توڑے گا، میں اسے کاٹ دوں گا، توڑ دوں گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول، قرابت عرش کے ساتھ معلق ہے اور وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے، جو مجھے توڑے، اللہ تعالیٰ اسے کاٹے، اسے توڑے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ نے اب تک 3 حدیثیں پڑھی ہیں، قرابت کے تعلق سے اس میں 3 طرح کا ذکر ہے، یعنی آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ قرابت نے رحمان کے دامن کرم کو تھام لیا، دوسری حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ قرابت یہ رحمان کے آثار رحمت میں سے ایک اثر ہے، اور تیسری حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ قرابت یہ عرش کے ساتھ معلق ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرابت کے مختلف درجات ہیں۔ جو پہلا درجہ ہے وہ قرابت ہے جو ولادت کے واسطے سے ہو، جیسے ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا یا باپ بیٹی کا جو رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، تو وہ قرابت چونکہ بہت اہم ہے، اس کا درجہ یہ ہے کہ اس نے رحمان کے دامن کرم کو تھام کر کے عرض کیا۔ اور جو دوسرا ہے کہ قرابت یہ رحمان کے آثار رحمت میں سے ایک اثر ہے، یہ قرابت کا دوسرا درجہ ہے، یہ جیسے اخوت ہے، چچا وغیرہ کا رشتہ ہے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے کہ عرش کے ساتھ معلق ہے، یہ قرابت کا تیسرا درجہ ہے۔ تو یہ ان کا قرابت کا الگ الگ درجہ ہے اور اسی لحاظ سے ان کے احکام بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے ماں باپ کی نافرمانی، ان کی قرابت کو، ان کے تعلق کو کاٹنا، یہ زیادہ جرم ہے بنسبت بھائی کی قرابت کو قطع کرنے کے، اور بھائی کی قرابت کو قطع کرنا یہ بڑا جرم ہے برخلاف اس سے کم درجے کے رشتوں کو توڑنے کے۔ اسی لیے آپ نے 3 جگہ قرابت کے بارے میں 3 چیزیں پڑھنی، ایک رحمان کے دامن کرم کو تھامے ہوئے ہے، اور ایک رحمان کے آثار رحمت میں سے ایک اثر ہے، اور ایک پڑھ لیا کہ قرابت عرش کے ساتھ معلق ہے۔ وعن جبیر ابن مطعم قال، اور حضرت جبیر ابن مطعم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں قرابت کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی جو شخص رشتہ داری کو نہیں جوڑتا ہے، قرابت کو نہیں جوڑتا بلکہ اسے قطع کر دیتا ہے، رشتہ داری توڑ لیتا ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اب جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا تو یہ ابتداءً داخل نہیں ہوگا، یا یہ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دلا دے، ان سے معاف نہ کرا دے، جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ جب تک اپنے اس گناہ کی سزا نہ پالیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرابت کو جوڑنے والا نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہے، یعنی کوئی شخص رشتہ داری اس لیے نبھاتا ہے کہ وہ لوگ آتے جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں بھی آنا جانا چاہیے، ہم بھی آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ہم سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی جوڑ لینا چاہیے، تو گویا یہ بدلہ دینا ہوا اس کا۔ تو جو بدلہ دینے والے ہیں وہ حقیقت میں قرابت کو جوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، لیکن حقیقت میں جوڑنے والے وہ ہیں، یا حقیقت میں قرابت جوڑنے والا وہ ہے جس سے رشتے کو توڑ لیا جائے اور وہ رشتے کو جوڑے، یا اس کے معروف پر ہیں اذا قطعت رحمه وصلها، کہ جب تم اس سے اپنے رشتے کو توڑ لو تو وہ رشتے کو جوڑے، تو وہ حقیقت میں جوڑنے والا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان لی قرابۃ اصلهم، میرے لیے قرابت ہے یا میری رشتہ داری ہے جسے میں اصلهم، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، ویقطعونی، اور وہ لوگ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، واحسن الیہم، اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، میں ان پر احسان کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور وہ مجھ پر میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں، میں ان کی طرف سے درگزر کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا، فکأنما تصفهم الملا، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم خاک ڈال رہے ہو یا گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی جانب سے ان کے خلاف ایک مددگار رہے گا۔
ما دمت علی ذالک، جب تک تو اس حال پر ثابت قدم رہے گا، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، ان کی قرابت کو جوڑتا رہے گا، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے گا، ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا رہے گا، جب تک اللہ کی جانب سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا جو ان کے خلاف تیری مدد کرے گا، اور تم ایسا کرتے ہو اور وہ اس کے خلاف کرتے ہیں تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ یا گرم خاک ڈال دیتے ہو، یعنی وہ خود ہی جلتے ہیں اور خود ہی پریشان ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی ہے سوائے دعا کے، یعنی اگر تقدیر میں کچھ تبدیلی ممکن ہے تو وہ دعا سے ممکن ہوتی ہے۔ آپ تقدیر کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قضائے معلق بھی ہے جو دعاؤں کے ذریعہ ٹل جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی۔ وان الرجل لا يحرم الرزق بذنب یصیبہ، اور مرد کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے یا اس کے عمر کے ایام میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اس گناہ کرنے کی وجہ سے، یا اس کے رزق کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فسمعت فيها قراءة، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی خواب کی حالت میں، تو میں نے جنت کے اندر قراءت سنی۔ فقلت من هذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قراءت کر رہا ہے؟ قالوا حارثة بن النعمان، تو بتایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے، یعنی جو فرشتے وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کذالکم البر کذالکم البر، یعنی یہی حال ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، یہی حال ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ وکانا ابر الناس بامہ، اور حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت میں بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسے جنت میں لے جاتا ہے اور اس کی نعمتوں سے اسے شاد کام فرماتا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمتو فرأیتنی فی الجنہ، میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ یہ کلمہ دخلت الجنتہ کی جگہ پر ہے، اس کے بدلے میں ہے، تو اس سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، یہ شب معراج کا نہیں ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی یہ باپ کی رضا اور باپ کی خوشنودی میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضی یہ باپ کی ناراضی میں ہے۔ یا والد کا معنی یہ مطلق ہو، پیدا کرنے والے، اس میں ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے، جیسے تغلیباً والدین کہا جاتا ہے ایسے یہاں والد کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ رب کی ناراضی یہ ماں باپ کی ناراضی میں ہے، اور رب کی رضا اور خوشنودی یہ ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔
وعن ابی الدرداء ان رجلا اتاه، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے، فقال ان لی امراۃ وان امی تأمرنی بطلاقها، انہوں نے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، تو میں کیا کروں؟ فقال له ابو الدرداء، تو اس شخص سے حضرت ابو درداء نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں یہ بیچ کا دروازہ ہے، اوسط دروازہ ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ، تو اگر تو چاہے تو دروازے کی حفاظت کرے، او غیّ، یا اگر چاہے تو اسے ضائع کر دے، برباد کر دے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں اس شخص نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری ماں مجھے حکم دیتی ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور انہوں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ چونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت سے دروازے ہیں اور داخل ہونے کے لحاظ سے آسانی اور اس کی وجہ کچھ کیا آسانیاں کم اور زیادہ ہیں، تو بیچ کا دروازہ یہ بہت عمدہ اور بہت بہتر ہے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر چاہو تو اس کے حقوق کی رعایت کر کے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے تم اس کی جنت کے دروازے کو محفوظ رکھو اور اس کے ذریعہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے تم اس نعمت کو ضائع کر دو۔ اس کا حاصل یہی ہوا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کی اطاعت کرو۔ وعن بحز ابن حکیم عن ابی عن جدہ، اور بحز ابن حکیم عن ابی عن جدہ مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، من ابر، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں کس پر احسان کروں، یعنی میرے حسن سلوک اور میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون؟ قال امک، حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال امک، قال امک، امک منصوب، یعنی ابر امک، ابر امک، یعنی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قلت، میں نے کہا ثم من، پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ قال اباکا، اپنے باپ کے ساتھ۔ ثم الاقربا فالاقربا، پھر جو زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ، پھر جو اس کے لحاظ سے زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ، یعنی اقرب فالاقرب کی ترتیب کے ساتھ حسن سلوک کے لوگ حقدار ہیں۔ لیکن 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، وہاں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ماں کے بارے میں 3 مرتبہ کیوں کہا گیا ہے۔ وعن عبد الرحمن ابن عوف قال، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مروی ہے، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ وانا الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے قرابت کو پیدا کیا ہے، وشققت لہا من اسمی، اور اس کے لیے اپنے نام سے ایک نام مشتق کیا ہے، فمن وصلہا وصلتہ، تو جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، فمن قطعہا بتتہ، اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا، اسے توڑ دوں گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو جو رحمان ہے اسی سے مشتق کیا ہے؟ الرحم ہے، جس کا معنی قرابت ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قرابت کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔
وعن عبداللہ ابن ابی اوفا قال، اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے جن کے اندر قرابت کو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تو جو قرابت کو کاٹنے والا ہے، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اس پر اللہ کی رحمت خاصہ نازل نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی قوم کے لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں اس قطع رحم میں، یا اس پر انکار نہیں کرتے ہیں، اس کے اس عمل کو ناپسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا علی قوم فیہم قاطع رحم، یہاں قوم سے مراد وہی قوم ہے جو قاطع رحم کی مدد کرے اور اسے ناپسند نہ کرے، انکار نہ کرے اس کا۔ اور اگر لوگ انکار کرتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، اسے منع بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو مجرم ہے یا جو قاطع رحم ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل نہیں ہوگی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان پر نازل ہوگی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابی بکرۃ قال، اور ابو بکرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غم احر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم، البغی معنی ظلم یا سلطان کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، سلطان اسلام کے خلاف خروج کرنا اور قرابت کو کاٹنا، ان دونوں گناہوں سے زیادہ لائق کوئی گناہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کی سزا کو دنیا میں دے دے، اس کے ساتھ جو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ فرما دیتا ہے، یعنی آخرت میں بھی انہیں سزا ملے گی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ گویا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا منان۔ منان کہتے ہیں اس شخص کو جو احسان کرنے کے بعد اذیت پہنچائے اور بار بار اس کا ذکر کرے، اس کی وجہ سے انہیں عار دلائے اور انہیں رسوا کرے، تو وہ منان ہے، یعنی احسان جتلانے والا۔ ولا عاقن، اور نہ ہی نافرمان، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ولا مدمن و خمر، اور نہ ہی شراب کا عادی، یعنی جو شخص شراب کا عادی ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو احسان جتلانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی جو بغیر توبہ کے مر جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہاں تفصیل سے بیان کیا جا چکا تھا کہ جہاں کہا جاتا کہ داخل نہیں ہوگا وہاں مراد کیا ہے، اور جہاں کہا جاتا کہ وہ داخل ہوگا وہاں مراد کیا ہے۔ یعنی معال کار، انجام کار، وہ شخص کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اسے کیا ہے، جہنم میں جانا ہوگا، سزا ملے گی اس کی۔ رواہ النسائی و دارمی، اسے امام نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نسب کو سیکھو جس کے ذریعہ تم اپنی قرابتوں کو جوڑو۔
فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، کیونکہ صلہ رحمی یعنی قرابت کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ اہل میں محبت کا سبب ہے۔ مثرات فی المال، اور مال میں کثرت اور زیادتی کا سبب ہے۔ منسات فی الاثر، اور موت کے مؤخر ہونے کا سبب ہے۔ یعنی اگر تم رشتے ناطے کو جوڑو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے اہل خانہ میں محبت ہوگی اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تمہارا مال بڑھے گا اور تمہاری عمر دراز ہوگی۔ مال بڑھنے اور عمر کے دراز ہونے کا مفہوم اس سے پہلے حدیث میں واضح کیا جا چکا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انی اصبت ذنبا عظیما، میں بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، فہل لی من توبۃ، تو کیا میرے لیے توبہ ہے، یعنی کیا میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ قال هل لك من ام، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ قال اللہ، کہا نہیں، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ قال وهل لك من خالۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قال فبرها، حضور نے ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، نیک کام کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک سلوک کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی اسید الساعدی قال، اور ابو اسید ساعدی سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ اسی درمیان ایک شخص قبیلہ بنی سلمہ کا آیا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حل بقی من بر ابویہ شیء ابرہما بہ بعد موتہما، کیا میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کوئی شے باقی ہے کہ جس کے ذریعہ میں ان کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد حسن سلوک کروں، احسان کروں؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، یعنی والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک کے لیے چیزیں ہیں اور امور ہیں، انہیں بجا لاؤ تو ان کے ساتھ یہ احسان ہوگا۔ فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، جو انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور اس رشتہ داری کو جوڑنا جسے نہیں جوڑا جاتا ہے مگر انہی کے سبب سے، یعنی ان سے اور کوئی قرابت نہیں ہے، اسے آپ صرف اس لیے نبھائیں، اسے آپ صرف اس لیے جوڑیں کہ آپ کے ماں باپ سے ان کا رشتہ ہے، آپ کے ماں باپ سے ان کا تعلق ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کی تعظیم و تکریم کرنا، یعنی جو ماں کی سہیلیاں ہیں اور جو باپ کے دوست ہیں تو ان کے بعد ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی الطفیل قال، اور حضرت ابو طفیل سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ جعرانہ ایک مشہور جگہ ہے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں لوگ جا کر کے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اسے اصطلاح میں بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، اور جب مسجد عائشہ جا کر کے عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو اسے چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ یعنی مقام جعرانہ پہ مال غنیمت کو تقسیم کیا، یعنی حنین میں، غزوہ حنین میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعرانہ میں اسے تقسیم فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اذ اقبلت امرات،
کہ اچانک ایک خاتون آئیں حتیٰ دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو گئیں۔ فبسطا لہا رداہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی، پھیلا دی۔ فجلست علیہ، اور وہ خاتون اس پر بیٹھ گئیں۔ فقلت من ہی، میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ فقالوا ہی امہ التی ارضعتہ، تو دیگر صحابہ نے بتایا کہ یہ حضور کی والدہ ہیں جنہوں نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی ماں کا اس قدر احترام کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں اور وہ اس پر آرام سے تشریف فرما ہوتی ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ آپ کی دوسری فصل بھی ختم ہوئی، اب تیسری فصل شروع ہوتی ہے۔ الفصل الثالث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تیسری فصل حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، تین آدمی راستے میں پیدل چل رہے تھے، اسی درمیان اخذہم المطر، انہیں بارش نے آ لیا، یعنی وہ تینوں پیدل راستہ طے کر رہے تھے کہ بارش آ گئی۔ فمالوا الی غار فی الجبل، تو وہ تینوں پہاڑ میں غار کی طرف چلے گئے، یعنی بارش سے بچنے کے لیے وہ پہاڑ میں واقع غار کے اندر چلے گئے۔ فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، تو ان کے غار کے منہ پر، غار کے دہانے پر پہاڑ کی ایک چٹان گر گئی۔ فاطبقت علیہم، اور اس چٹان نے ان پر غار کے منہ کو بند کر دیا، یعنی اب ان کے لیے اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ فقال بعضهم لبعض، تو ان میں ایک نے دوسرے سے کہا یا بعض نے بعض سے کہا، انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحۃ، کہ تم سب اپنے اعمال صالحہ کے بارے میں غور کرو، اپنے اعمال صالحہ کو سوچو، عملتموها للہ، جو اعمال صالحہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ فادعوا اللہ بہا، پھر ان اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، لعلہ یفرجھا، شاید اللہ تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ کی برکت سے اس چٹان کو دور کر دے۔ فقال احدہم، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اے اللہ میرے بڑے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کنت ارعی علیہم، میں بکریاں چراتا تھا اور ان پر خرچ کرتا تھا، علیہم اے منفقا علیہم، میں بکریاں چراتا تھا اور اس کی آمدنی، اس کا دودھ میں ان پر خرچ کرتا تھا۔ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ، تو جب میں شام کو ان کے پاس واپس آتا، فَحَلَبْتُ، تو میں بکریوں کا دودھ نکالتا، بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، تو میں اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ وَإِنَّهُ قَدْ نَأَى بِالشَّجَرِ، اور ایک دن درخت مجھے دور لے گئے، یعنی چلاتے چلاتے میں دور چلا گیا، ان کا چارہ قریب میں نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں دور چلا گیا۔ یا قد نآ بالشجر، یعنی درخت مجھے دور لے گئے، یعنی ان کے چارے کا سامان مجھے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ فما اتیت حتی امسیت، تو میں نہیں آ سکا یہاں تک کہ میں نے شام کر دی، یعنی میرے واپس آتے آتے شام ہو گئی۔ فوجدتہما قد ناما، تو میں نے والدین کو پایا اس حال میں کہ وہ سو چکے ہیں۔ فحلبت، تو میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، کما کنت احلب، جس طرح سے میں دودھ نکالا کرتا تھا۔ فجئت بالحلاب، تو میں وہ برتن لے کر کے آیا جس میں دودھ تھا، حلاب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں دودھ نکالا جاتا ہے۔ فجئت بالحلاب، تو میں دودھ کا برتن لیے ہوئے آیا۔ فقمت عند رؤوسہما اکرہ ان اوقظہما واکرہ ان ابدا بالصبیہ قبلہما، تو میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، اس بات کو ناپسند کر رہا تھا کہ میں انہیں بیدار کروں، اور اس بات کو بھی ناپسند کر رہا تھا کہ میں ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچے میرے قدموں کے پاس چیخ رہے تھے، بھوک سے چلا رہے تھے۔ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَابِي وَدَابُهُمْ،
تو رات بھر یہی میرا اور ان کا طریقہ رہا، یعنی میں والدین کے سرہانے دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا اور والدین آرام سے سوتے رہے اور میرے بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے چیختے رہے، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، فَأَفْرِجْ لَنَا فُرْجَةً، فَأَفْرُجْ اور فَأَفْرِجْ یہ نصرہ سے بھی ہے اور باب افعال سے بھی ہے، تو ہمارے لیے تو تھوڑی کشادگی فرما دے جس سے ہم آسمان کو دیکھیں۔ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی فرما دی یہاں تک کہ وہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں مضارع کے ساتھ نقل فرمایا، گویا یہ ماضی کے واقعے کی حکایت کے طور پر، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، اب وہ اندر بیٹھے بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ قال الثانی، تو ان میں سے دوسرے ساتھی نے کہا، اللہم انہو کانت لی بنت عم، اے اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، احبھا کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے محبت کرتا تھا اسی طرح سخت محبت جو مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ فطلبت الیہا نفسہا، تو میں نے اس سے اس کی ذات کا مطالبہ کیا، فابت حتی آتیہا بمئت دینار، تو اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اس کے پاس 100 دینار لے کر کے آؤں، یعنی جب میں نے اس سے اس کی ذات کا مطالبہ کیا، یعنی میں نے اس سے زنا کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں 100 دینار اسے دوں۔ فسعیت، تو میں نے کوشش کی، محنت کی، حتی جمعت 100 دینار، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے۔ فلقیتھا بہا، تو میں نے 100 دیناروں کے ساتھ اس سے ملاقات کی، اب وہ راضی ہو گئی اور اس زنا کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ فلما قعدت بین رجلیہا، تو جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا، قالت یا عبد اللہ اتق اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتمہ، اور مہر کو نہ کھول، یعنی کنایا ہے کہ پردہ بکارت کو زائل نہ کر، یعنی میں باقرہ ہوں، تو اپنے اس عمل سے اس بکارت کو ختم نہ کر، یعنی تو اس گناہ سے باز آ جا اور زنا کا ارتکاب نہ کر۔ فقمت عنہا، تو میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اللہم فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا اور قابو پانے کے بعد بھی میں نے اسے تیرے خوف سے چھوڑ دیا، فافرج لنا منہا، تو اے اللہ ہمارے لیے اس سے کشادگی فرما دے، یا ففرج لنا منہا، تو اے اللہ ہمارے لیے اس سے کشادگی فرما دے۔ ففرج لہم فرجتاً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی فرما دی، یعنی چٹان اور کھسک گئی۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، جو ایک باقی بچا تھا اس نے کہا، اللہم انی کنت استاجرت اجیرا بفرق ارز، اے اللہ میں نے ایک فرق چاول کے بدلے ایک مزدور رکھا تھا۔ فرق ایک طرح کا پیمانہ ہے، ناپنے کا ایک آلہ ہے جس میں 16 رطل آتا ہے، کہتے ہیں ایک فرق چاول کے بدلے میں نے ایک مزدور رکھا۔ فلما قضى عمله، تو جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا، قال اعطنی حقی، تو اس نے کہا مجھے میرا حق دو، میری مزدوری مجھے دو۔ فعرضت علیہ، تو میں نے اسے اس کی مزدوری، فعرضت علیہ حقہ، تو میں نے اس کے سامنے اس کا حق رکھ دیا۔ فترکہ ورغب عنہ، تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے بیزار ہو کر چلا گیا۔ فلم ازل ازرعہ، تو میں اسے بوتا رہا، اس کی کاشت کرتا رہا، حتی جمعت منہ بقرا وراعیہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے، یعنی اس کی کاشت کر کے اس سے میں نے گائے اور اس کے چرواہے کو جمع کر لیا۔ فجاءنی، تو مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا، فقال اتق اللہ ولا تظلمنی، اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو، واعطنی حقی، اور مجھے میرا حق دے دو۔ فقلت اذهب الى ذلك البقر وراعيها، تو میں نے کہا کہ تم اس گائے اور اس کے چرواہے کے، ان گایوں اور ان کے چرواہے کے پاس جاؤ۔ فقال
اتق اللہ ولا تحزابی، اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فقلت انی لا احزأ بک، میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فخذ ذلک البقر وراعیہا، تم وہ گائے اور ان کے چرواہے کو لے لو۔ فاخذہ، تو اس نے اسے لے لیا۔ فانطلق بہا، اور انہیں لے کر کے چلا گیا۔ فإن كنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجهک، تو اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، ففرج ما بقیا، تو اسے ہٹا دے جو باقی بچا ہے، یعنی چٹان جو اوپر باقی بچی ہے تھوڑی سی، اسے بھی تو ہٹا دے تاکہ ہم لوگ آسانی سے یہاں سے نکل سکیں۔ ففرج اللہ عنہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چٹان دور فرما دی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ مقبولیت سے قریب تر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال صالحہ کی برکت سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ اور اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث کا متفق علیہ ہے۔ آج کا سبق آپ کا ختم ہوا، اب انشاءاللہ اس کے بعد کل سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔